باقی لوگ جو ہیں وہ میوٹ کر لیں پلیز. باقی لوگ جو ہیں وہ میوٹ کر لیں تاکہ شوکت صاحب پھر شروع کریں. جی بسم اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. الرحمن الرحیم. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له وان محمدا عبدہ ورسولہ. اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ وسلم. رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ربی زدنی علما. پروردگار میرا سینہ کھول دے اور میرے کام کو میرے لیے آسان کر دے. میری زبان کی گرا سلجھا دے تاکہ لوگ میری بات سمجھ سکے. پروردگار میرے علم میں اضافہ کر. آمین. آج انشاءاللہ جو ہے آج کی نشست میں انشاءاللہ جو ہم یہ سورہ انعام کا 5واں رکوع ہے جس کی آیت 42 سے 50 تک ہے، اس کے بارے میں گفتگو کریں گے. اس میں جو چیز ہے تو ہمارا تو ٹریڈیشن یہی ہے، جس میں آج کی گفتگو میں جو موضوعات ہوں گے، ظاہر تلاوت ہم کرتے ہیں، پھر ترجمہ، اور پھر ایک ہر آیت کا تفسیر و بیان اور ایکسپلینیشن. اور اس میں کوشش کروں گا کہ اگر کہیں سے یہ ملتا ہے کسی آیت میں کوئی سبق میری انڈرسٹینڈنگ کے مطابق تو وہ بھی پیش کر دوں. آخر میں خلاصہ ریکیپ کہ ہم نے کیا کیا ہے اور اس کا جو آج کی نشست ہے اس کا میرے حساب سے حاصل گفتگو کیا ہے. یہ کاش کا وہ ہوگا آپ کو پیٹرن. تو تلاوت کے لیے میں تلاوت کرتا ہوں. میں آپ کو یہ دیتا ہوں تلاوت کے لیے. جی آئی تھنک یہ لوگوں کو صاف نظر آ رہا ہو ان شاء اللہ اوریجنل فارم کے اندر. جی بسم اللہ. ذرا سا بڑا کر لیں اس کو پلیز. بڑا شاید یہ میں نہیں کر پاؤں گا اپنے اس پہ یہاں سے اس جگہ سے. آپ خود کر لیں دوری صاحب. ہاں آپ کرتا ہوں میں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُم بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ. فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُم بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا وَلَٰكِن قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّىٰ إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُم بَغْتَةً فَإِذَا هُم مُبْلِسُونَ. وَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَخَذَ اللَّهُ سَمْعَكُمْ وَأَبْصَارَكُمْ وَخَتَمَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ مَنْ إِلَٰهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِهِ. انظُرْ كَيْفَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ ثُمَّ هُمْ يَصْدِفُونَ. قُلْ أَرَأَيْتُكُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُ اللَّهِ بَغْتَةً أَوْ جَارَةً هل يهلك إلا القوم الظالمون. وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب بما
كانوا يفسقون قل لا أقول لكم إن شوکت بھائی یہ آیت دوبارہ پڑھ لیجئے، والذین سے جی 49 والی۔ جی والذین کذبوا بآیاتنا یمسهم العذاب بما كانوا يفسقون قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون صدق اللہ العظیم۔ شوکت صاحب اگر ذرا مائک کے قریب آ جائیں تو بہتر ہوگا۔ اچھا میں کرتا ہوں بالکل صحیح، ایک منٹ صحیح، میں وہ اپنا اس پہ آ جاؤں۔ تو اب ہم جو ہے جی جناب، اب ہم انشاءاللہ ترجمہ اس کا حصہ پڑھتے ہیں۔ تقی عثمانی صاحب کا ترجمہ ہے، سمپل سادہ سے میں نے آپ کے سامنے پڑھتا ہوں میں۔ اور اے پیغمبر، تم سے پہلے ہم نے بہت سی قوموں کے پاس پیغمبر بھیجے، پھر ہم نے ان کی نافرمانی کی بنا پر انہیں سختیوں اور تکلیفوں میں گرفتار کیا تاکہ وہ جو نیاز کا شیوہ اپنائے۔ پھر ایسا کیوں نہ ہوا کہ جب ان کے پاس ہماری طرف سے سختی آئی تھی اس وقت وہ عاجزی کا رویہ اختیار کرتے، بلکہ ان کے دل تو اور سخت ہو گئے، اور جو کچھ وہ کر رہے تھے شیطان نے انہیں یہ سمجھایا کہ وہی بڑے شاندار کام ہے۔ پھر انہیں جو نصیحت کی گئی تھی جب اسے بھلا بیٹھے تو ہم نے ان پر ہر نعمت کے دروازے کھول دیے، یہاں تک کہ جو نعمتیں انہیں دی گئی تھی جب وہ ان پر اترانے لگے ہم نے اچانک ان کو آ پکڑا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ بالکل مایوس ہو کے رہ گئے۔ اس طرح جن لوگوں نے ظلم کیا تھا ان کی جڑ کاٹ کر رکھ دی گئی، اور تمام تعریفیں اللہ کی ہیں جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ اے پیغمبر، ان سے کہو ذرا مجھے بتاؤ کہ اگر اللہ تمہاری سننے کی طاقت اور تمہاری آنکھیں تم سے چھین لے اور تمہارے دلوں پہ مہر لگا دے تو اللہ کے سوا کون سا معبود ہے جو یہ چیزیں تمہیں لا کر دے دے؟ دیکھو ہم کیسے کیسے مختلف طریقوں سے دلائل بیان کرتے ہیں، پھر بھی یہ لوگ منہ پھیر لیتے ہیں۔ کہو ذرا یہ بتاؤ کہ اگر اللہ کا عذاب تمہارے پاس اچانک آئے یا اعلان کر کے، دونوں صورتوں میں کیا ظالموں کے سوا کسی اور کو ہلاک کیا جائے گا؟ ہم پیغمبروں کو تو اسی لیے تو بھیجتے ہیں کہ وہ نیکیوں پہ خوشخبری سنائیں اور نافرمانی پہ اللہ کے عذاب سے ڈرائیں۔ چنانچہ جو لوگ ایمان لے آئے اور اپنی اصلاح کر لی ان کو نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے، اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو چھٹلایا ان کو عذاب پہنچ کے رہے گا، کیونکہ وہ نافرمانی کی عادت ہے۔ اے پیغمبر، ان سے کہو میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، نہ میں غیب کا پورا علم رکھتا ہوں، نہ میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں۔ میں تو صرف ایک وحی کی اتباع کرتا ہوں جو مجھ پہ نازل کی جاتی ہے۔ کہو کہ کیا ایک اندھا اور دوسرا بینائی رکھنے والا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ پھر کیا تم غور نہیں کرتے؟ یہ ترجمہ تھا۔ اس سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ اس رکوع میں 3 بنیادی مضامین ہیں، مختصر بیان کیے گئے ہیں۔ آیت نمبر 42 سے 45 ان 4 آیتوں میں ایک تو یہ ذکر ہے آپ کے پرانی قوموں کے پہ جو عذاب آیا تھا، یہ عذاب الہی کا طریقہ کیا ہے، وہ کس طرح آتا ہے، یہ شروع کے 4 آیتوں میں اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس کے بعد کی 2 آیتوں میں یہ بتایا گیا ہے، اپنے خالق ہونے کی مثال دی گئی ہے کہ وہی خالق ہے، اور اس میں ذکر ہے کہ اس سے تمہاری آزمائش کی جائے تو کون ہے جو تمہیں اس سے نکالے گا۔ اور آخر کی 3 آیتوں میں رسول کی حقیقت بتائی گئی ہے، اس کے بارے میں جو سوالات کرتے تھے کفار، جو مطالبے کرتے تھے، اس کا ایک فائنل جواب دیا گیا ہے اس میں۔ تو یہ 3 ڈفرینٹ مضامین ہیں، اور میں اسی پہ لے کے چلوں گا۔
تو پہلا جو ہے یہ جیسے میں نے عرض کیا کہ آیت نمبر 42 سے 47 کا تفصیل جو ہے کہ جس میں اس میں ایک چیز اور بھی ہے کہ یہاں رسول کے بارے میں ایک بہت ہی اہم قانون بیان کیا جا رہا ہے، اور یہ بتایا گیا ہے کہ لوگ عذاب الہی کی زد میں کس طرح آتے تھے۔ دیکھیے، جب بھی کسی قوم کی طرف کوئی رسول بھیجا جاتا تھا تو اس قوم کو خواب غفلت سے جگانے کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے چھوٹے چھوٹے عذاب آتے تھے۔ دیکھیے، اگر وہ قوم اس کے باوجود بھی نہ سنبھلتی اور اپنے رسول پہ ایمان نہ لاتی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی رسی ڈھیلی کر دی جاتی تھی، تاکہ وہ جو چند دن کی مہلت ہے اس میں خوب دل کھول کر منمانیاں کر لیں۔ پھر اچانک اللہ کا بڑا عذاب ان کو آ پکڑتا تھا، جس سے وہ قوم جو ہے نصف و نابود ہو جاتی تھی۔ اس کی بڑی تفصیل جو ہے سورہ اعراف میں بڑی تفصیل کے ساتھ اور تمام ان واقعات کے ساتھ ہے جو ہے۔ تو یہاں پہ اصل میں اس میں دراصل ان 4 آیتوں میں ایک بتایا گیا پروسیس، میں نے ایک بنا دیا فلو چارٹ آسانی کے لیے کہ، اور میں اس کو ایک کے بعد ایکسپلین کروں گا ان آیتوں میں کہ عذاب الہی آنے کا طریقہ کیا ہے چیز، یہ میں ایک ایک کر کے آیت کے ساتھ کو ریلیٹ میں کروں گا انشاءاللہ۔ یہ جو پہلی آیت ہے جو اپنا یہ ہم نے پڑھا تھا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ، جس کا مفہومی ترجمہ ہے کہ اے پیغمبر، تم سے پہلے ہم نے بہت سی قوموں کے پاس پیغمبر بھیجے، پھر ہم نے ان کی نافرمانی کی بنا پہ انہیں سختیوں اور تکلیفوں میں گرفتار کیا تاکہ وہ اس نیاز کو شیوا بنائے۔ دیکھتے یہ سابق امتوں کا ذکر ہے۔ دوسرے کا پہلا پارٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ، کہ آپ اے رسول، اللہ کے رسول، آپ سے پہلے جو امتیں گزری ہیں ہم نے ان کے پاس بھی رسول بھیجے تھے، آپ پڑھ چکے ہیں کہ، اور یہی مضمون جو ہے 2-3 آیتوں میں اور آیا ہے، میں سے 2 آیتیں میں نے یہاں پہ کر لی ہیں حوالے کے لیے کہ سورہ یونس میں ہے کہ ہر امت کے لیے ایک رسول ہے، سو جب ان کا وہ رسول آ چکتا ہے ان کا فیصلہ انصاف کے ساتھ کیا جاتا ہے، ان پہ ظلم نہیں کیا جاتا۔ یہ وہ جو رسول جو میں نے کہا تھا کہ رسول کی آمد کا ایک اصول ہے۔ یہ سورہ نحل میں بھی یہ بات کہی گئی ہے اس طریقے سے کہ ہم نے ہر امت میں رسول بھیجا، لوگوں کہ صرف اللہ کی عبادت کرو اور اس کے سوا تمام معبودوں سے بچو، بس بعض لوگوں نے تو اللہ سے روایت دی اور بعض نے گمراہی پر ثابت ہو گئی، بس تم خود زمین پہ چل کر دیکھ لو کہ ان جھٹلانے والوں کا انجام کیسا ہوا۔ آپ کو علم ہے، آپ نے پڑھا ہے، آپ پڑھتے ہیں کہ قرآن میں 25 پیغمبروں کا تو ذکر ہے، لیکن حدیث سے ثابت ہے کہ 1,24,000 جو تھے وہ پیغمبر تھے۔ تو مگر جب ان لوگوں نے نافرمانی کی تو اگلی آیت میں جو کہا جا رہا ہے وہ یہ کہا جا رہا ہے اگلی آیت میں کہ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ، لفظ و باسا اور ضرورت تکالیف کی بات، مشکلات اور تکالیف میں ہے۔ تو جب انہوں نے نافرمانی کی تو اللہ نے ان کو امتحان میں ڈالا، ان کو سختیوں اور تکلیفوں میں گرفتار کیا تاکہ وہ عاجزی کر سکیں۔ یا اللہ تعالیٰ نبی کو خطاب کر کے فرماتا ہے کہ آپ سے پہلے جو امتیں گزری ہم نے ان کے پاس بھی اپنے رسول بھیجے، انہوں نے ان کو جھٹلایا جس آج آپ کو جھٹلا رہے ہیں، لہٰذا ہم نے ان کو سختی اور دکھ تکلیف کے ذریعے پکڑ لیا۔ جیسے میں نے عرض کیا لفظ جو ہے بالباسائے و ضراء ہے، اس کے معنی میں وہ ساری تکلیفیں داخل ہیں جو عام طور پہ اہل دنیا کو انفرادی اجتماعی طور پہ وقتاً فوقتاً پہنچتی رہتی، مثلاً قحط ہے، بھوک ہے، مہنگائی ہے، وبائی امراض ہیں، مالوں و جان کا نقصان ہے، یہ ساری تکالیف نقصانات جو ہیں ان 2 الفاظوں میں آتے ہیں۔ تو اللہ نے ان کی گرفت کی، مقصد یہ تھا گرفت کرنے کا کہ بھائی یہ لوگ عاجزی کریں، گڑگڑائیں۔ تو آپ دیکھیں یہ جو میں نے بتایا پروسیس، یہ پہلی آیت میں کہا گیا کہ رسول کی آمد ہوئی، انہوں نے نافرمانی کی تو ان پہ ان کا امتحان لیا گیا، ان کو جو ہے امتحان میں ڈالا گیا اور ان سے بیماری، نقصان، بھوک، تکالیف، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ان کو دی گئیں تاکہ عاجزی کریں۔ لیکن جب انہوں نے عاجزی نہیں کی تو پھر کیا ہوا یہ آگے دیکھیے۔ اچھا، اس میں مجھے ایک سبق نظر آتا ہے
جو میں بتانا چاہتا ہوں، سبق یہ ہے کہ اس سے معلوم ہوا کہ دنیا میں تکالیف اور مصیبتیں بعض اوقات رب العزت کی رحمت بن جاتی ہیں. کیوں؟ تاکہ بندوں کو اللہ کی طرف متوجہ کریں اور صالحین کا درجات بلند کریں. کہ جو اللہ کے بندے نیک بندے ہیں وہ اس پہ صبر کرتے ہیں، برداشت کرتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، تو یہ ان کے لیے بہتری ہو جاتی ہے اور صالحین کے لیے کو اور آزمائش بڑھ جاتی ہے. تو یہ ایک سبق مجھے محسوس ہوا کہ اس آیت میں ہے. آگے جو اسی کا جو کنٹینیویشن ہے وہ یہ کہ فلولا اذا جاءہم، بس اس کا ترجمہ یہ تو کیوں جب ہماری پکڑ آئی تو خدا کی طرف نہ جھکے بلکہ ان کے دل سخت ہو گئے اور شیطان نے ان کی گاؤں میں اس عمل کو کھپا دیا. جو عارف میں یہ اللہ چیپٹر ختم کر لوں تو پھر میں آپ کا سوال لے لوں گا. شور. ٹھیک ہے. تو کہا ہی جا رہا ہے کہ تو کیوں ایسا نہ ہوا کہ جب ان پہ ہمارا عذاب آیا. اس آیت اور اس کی بات کی آیت آنے والی آیت میں اصل میں یہ کہا جا رہا ہے کہ ایسا کیوں نہ ہوا کہ جب ان پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا، اللہ تعالیٰ نے ان کی گرفت فرمائی تو گڑگڑاتے، اللہ کی طرف رجوع کرتے، اپنے گناہوں سے باز آتے تاکہ ہم انہیں توبہ کا موقع دیتے. لیکن ان کے دل تو سخت ہو گئے تھے اور شیطان نے ان کے ان کاموں کو، ان اعمال کو ان کو بہت اچھا کر کے دکھایا. اچھا، قرآن کریم میں بہت سے اقوام کے بارے میں جو تکالیف ہوئی تھی اس کا ذکر ہے کہ کیا ان کا مسائل تھے، مصائب تھے. یہاں میں ایک اپنا سورہ اعراف سے جو فرعون اور ان کے ساتھیوں کا قصہ کہ ان پہ جو عذاب نازل ہوا تھا وہ میں اس کی مثال کے طور پہ پیش کر رہا ہوں. جو تو اور بھی ہے جس میں قرآن یہ کہتا ہے سورہ اعراف کے اندر کہ ہم نے فرعون کے لوگوں کو کئی سال تک قحط اور پیداوار کی کمی میں مبتلا رکھا کہ شاید ان کو ہوش آ جائے. مگر ان کا حال یہ تھا کہ جب اچھا زمانہ آتا تو کہتے ہم اسی کے مستحق ہیں، اور جب برا زمانہ جب برا زمانہ آتا تو موسیٰ علیہ السلام کو کہتے کہ صاحب یہ ان کی وجہ سے ہوا ہے، یہ بدشگونی ہے، یہ ہم پہ عذاب ان کی وجہ سے آ رہا ہے. حالانکہ یہ عذاب ان کے اپنے اعمال کی وجہ سے آ رہا تھا. ان کو علم ہی نہیں تھا. انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تو ہمیں مسحور کرنے کے لیے خواہ کوئی نشانی لے آئے، ہم تو تیری بات ماننے والے نہیں ہیں. تو آخر کار ہم نے ان پہ طوفان بھیجا، ٹھنڈے دل چھوڑے، سریاں پھیلائیں، مینڈک نکالے، خون برسایا. وہ یہ ساری نشانیاں الگ الگ کر کے دکھائیں مگر وہ سرکشی کی جاتی رہتی. یہ ایک نمونہ ہے ان واقعات کا جس کے بارے میں وہ ذکر ہو رہا ہے اس آیت کے اندر چیزیں. تو وہ میں نے کہا کہ وہ اگلا سٹیج جو آیا کہ جب انہوں نے عاجزی نہیں کی اور ان کے دل سخت ہو گئے اور شیطان نے ان کو وہ چیز دکھائی، ان کے رویے تبدیل نہیں ہوئے، وہ ویسے ہی رہے. مطلب یہ کہ انہوں نے بھلا دی نصیحتیں جو ان کو کہا جاتا تھا، جو ان کی آزمائش سب کو بھلا دیا. تو اس کے بعد کیا ہوا کہ جب یہ ہوا تو اگلی آیت میں یہ ہے کہ فلما نسوا ما ذکروا بہ فتحنا علیہم الابواب کل. پھر ہم نے جب انہوں نے بھلا دیا اس نصیحت کو جو ان کو کی گئی تھی تو ہم نے ان پہ دروازے کھول دیے ہر چیز کے، یہاں تک کہ جب وہ اترانے لگے ان چیزوں پہ جو انہیں مل گئی تھی تو اچانک ہم نے انہیں پکڑ لیا. پھر وہ بالکل مایوس ہو کے رہ گئے. مفسرین کے مطابق یہ ایک بڑی خطرناک آزمائش ہوتی ہے کہ جب قومیں اپنی نصیحتوں کو، تعلیم کو، رسول کی تعلیم کو، تبلیغ کو بلا دیتی ہیں اور کسی بھی طریقے سے نصیحت قبول نہیں کرتی ہیں تو اور نہ ان مصیبتوں سے سیکھتی ہیں جو ان کو دی جاتی ہیں، اور وہ تو پھر ان کے لیے ہر چیز، صحت، سلامت، روزگار، عیش مال و دولت، اولاد، رزق، ہر چیز جو رزق میں آتی ہے وہ دے دی جاتی ہے بہار، تاکہ اس خیال سے کہ بھائی وہ لوگ جو خوشحالی میں تو کم از کم حق قبول کرنے کی صلاحیت رکھتی ہیں تو وہ سبق لے لیں، خوش ہو کے سبق لے لیں، اللہ کو مان لیں. مگر ہوتا کیا ہے کہ اللہ کی نعمت کو کیا کہتے ہیں کہ بجائے شکر ادا کرنے کے بجائے اس عیش و عشرت میں خوش ہو جاتے ہیں اور وہ اپنے آپ کو اس کا مستحق سمجھنے لگتے ہیں، جسے قارون کی طرح تکبر کرتے تھے. یہی بات سورہ اعراف میں اس طرح کہی گئی ہے
کہ جب ہم نے اس بدحالی کی جگہ خوشحالی دی بدل دی تو یہاں تک کہ ان کو خوب ترقی ہوئی اور کہنے لگے ہمارے آباء و اجداد کو بھی تنگی اور رات پیش آئی تھی، ہم نے ان کو دفتن پکڑ لیا، ان کو خبر بھی نہ ہوئی۔ تو اس آیت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ کفر گناہوں کے باوجود دنیاوی راحتیں اگر ملتی ہیں اللہ کی طرف سے تو یہ دراصل اللہ کی جو ڈھیل ہے اس کا غضب و عذاب ہے کہ اس سے انسان اور زیادہ غافل ہو کر گناہ پہ دلے ہو جاتا ہے، بلکہ کبھی یہ خیال کرتا ہے کہ گناہ ہی اچھی چیز ہے ورنہ مجھے یہ نعمتیں نہ ملتی۔ اس میں ایک حدیث ہے اس کے حوالے سے کہ رسول نے فرمایا کہ جب تم یہ دیکھو کہ کسی شخص پہ نعمت و دولت برس رہی ہے حالانکہ وہ اپنے گناہوں اور نافرمانیوں میں جمع ہوا ہے تو سمجھ لو اس کے ساتھ استدراج ہو رہا ہے، امتحان ہو رہا ہے، آزمائش ہو رہی ہے، یعنی اس کی ایسی عشرت اس کی سخت عذاب میں پکڑے جانے کی علامت ہے۔ یہ حدیث ہے۔ تو مگر اب یہ کہ دونوں حالتوں میں لوگ گمراہ رہے، یعنی جب تکالیف دی گئی تھی تب بھی گمراہ رہے، آشانی دی گئی تب بھی گمراہ رہے، تو پھر اللہ ان کی اچانک ان کی گرفت فرماتا ہے اور ان کو مطلب عذاب دیتا ہے۔ تو یہی جو بات ہو رہی ہے کہ انہوں نے جب ان کو آشائشیں ملی مگر وہ تکبر کرنے لگے، اترانے لگے، قارون بن گئے، تو پھر کیا ہوا کہ اللہ کی گرفت آتی ہے اگلی آیت میں۔ لیکن یہاں میں بتانا ضروری سمجھوں گا کہ یہ جو یہ نعمتیں ان کا پہ قرآن خود کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر خوش ہونے حکم ہے۔ قرآن کا حکم ہے کہ یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمت پر خوش ہونا اگر فخر، تکبر اور شیخی کے طور پہ ہوا تو برا ہے، وہ کفار کا طریقہ ہے۔ اگر شکر کے شکر کے طور پہ ہوا تو بہتر ہے، اور صالحین کا طریقہ یہی ہے کہ اللہ جب نعمتیں دیں تو شکر کریں۔ یا سورۃ یہاں پڑھتے ہیں اپنے قرآن میں کہ وہ اما بنعمتی ربک کا فحدث، اور اپنے رب کی نعمت کا چرچا کرو۔ ایک اور جگہ سورہ یونس میں فرمایا گیا ہے کہ اللہ کے فضل، اس کی رحمت پر ہی خوشی مناؤ۔ تو آپ کو اللہ کی نعمت پہ خوش ہونا چاہیے، لیکن یہ امتحان ہے۔ امتحان یہ ہے کہ اس پہ آپ فخر، تکبر و شیخی نہ ماریں، اعتدال سے کام لیں اور اللہ کے دیے ہوئے احکام کے مطابق جو آپ پہ حقوق ہے، حقوق العباد، وہ سے پوری کریں۔ تو یہ سمجھیں کہ یہ آپ کو اللہ نے امانت دی ہے، آپ کے لیے آپ خرچ کریں جو کرنا ہے، اور اس کے بندوں کو بھی جو ضرورت مند ہے ان کی مدد کریں۔ اگر آپ یہ کر رہے ہیں تو یہ صحیح طریقہ ہے، صالحین کا طریقہ ہے۔ اور آپ اگر لگ جائیں فوفا میں، بڑے گھر بنا لیں، گاڑیاں خرید لیں اور شو آف ہونے لگے، تو یہ طریقہ کفار کا ہے چیز یہ۔ تو اب اس میں بھی میرے حساب سے ایک سبق ہے جو میں نے لکھا ہے۔ سبق یہ ہے کہ کسی شخص یا جماعت پر عیش و عشرت کی فراوانی دیکھ کر دھوکہ نہ کھائیں، یہ لوگ صحیح راستے پر ہیں۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ مجھے سمجھ میں آئی تھی بات۔ اور آخر میں اس چیپٹر کے میں بھی آتا ہوں سوال کے اوپر آ کے، یہ جو بات ہے وہ آخری آیت جو ہے کہ جو ہو رہی ہے فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا، تو پس کٹ گئی جڑ ان ظالموں کی۔ تو ارشاد فرمایا کہ ایمان کے بجائے جو لوگوں نے کفر اختیار کیا اور اطاعت اور فرما برداری کے بجائے گناہوں میں منسوب ہو گئے، تو ان کی ظالموں کی جڑ کاٹ دی گئی، یعنی سب کے سب کو ہلاک کر دیا گیا، ان میں کوئی باقی نہیں بچا۔ یہ اصل میں خدا فراموش قوموں کے بارے میں ہے جو بھول جاتے ہیں ان کا انجام کیا ہوتا ہے۔ اور یہ بات سورہ نساء میں بھی یہی کہی گئی ہے کہ پھر تو ان کا یہی قول تھا کہ یہاں تک کہ ہم نے انہیں جل سے کٹی ہوئی کھیتی کہ اور بجھی پڑی آگ کی طرح کر دیا۔ تو اب آپ میرا چارٹ دیکھیں جو میں نے کہا تھا، یہ چارٹ کہ رسول آئے تو ان کو چھوٹی موٹی تکالیف دی گئی، رسول آئے نافرمانی کی، تکالیف دی گئی چھوٹی موٹی، عاجزی نہیں کی، اب اور بلکہ دل سخت ہو گئے، اکڑ گئے، شیطان نے ان کو اچھا دکھایا، انہوں نے اپنے رویے تبدیل نہیں کیے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ جب ان کے دل تبدیلی کو نہیں بجائے تو ان کو وہ نعمتیں دی گئی بھرمار، تو اس پہ وہ تکبر کیا، اچانک کیا، اور پھر اچانک گرفت آئی اور وہ قوم کو نیست و نابود کر دیا گیا۔ یہ پروسیس جو فلو چارٹ میں نے بنایا تھا۔ اب اس کا ذکر قرآن میں
قرآن میں جو ہے ان قوموں کا ذکر ہے. میں نے اس کا بھی چارٹ بنایا ہے آسانی کے لیے. آپ دیکھیں یہاں پہ یہ جو قرون اولا کی قومیں تھیں, شروع زمانے کی قومیں تھیں, اس میں کیا ہوا, حضرت نوح کی میں قوم لوط تھی, سیلاب آیا اچانک, ختم کر دیا گیا. حضرت ہود کے زمانے جو قوم عاد کہلاتی ہے, مسلسل آندھی و طوفان سے اس کو تباہ ختم کر دیا گیا. حضرت صالح کی قوم جو تھی قوم سمود, ذرے نے ان کو ختم کر دیا. حضرت لوط کی جو قوم تھی قوم لوط, ان پہ پتھروں کی بارش ہوئی, ختم کر دی گئی. حضرت شعیب کی قوم جو قوم مدین اصحاب ایکا تھے, ان کو آواز اور زلزلے سے ختم کر دیا گیا. اور قوم ثمود پہ زلزلہ آ گیا. یہ اللہ تعالیٰ نے وہ عذاب جو ہے دے کے ان کی نسلوں کو ختم کر دیا. تو یہاں میں سمجھاؤں ایک سبق جو میں نے حدیث سے کوٹ کیا ہے, کہ وہ سبق یہ ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ مومن بھی عجیب ہے, اس کے تمام حالات خیری خیر ہوتے ہیں. اور یہ خصوصیت صرف مومن کو حاصل ہے کہ اگر اسے خوشحالی نصیب ہو اور اس کا شکر ادا کرے تو اس کے لیے خیر ہے, اور اگر وہ بدحال ہو اور صبر کرے تو بھی ان کے لیے خیر ہے. اب آخر میں اس کا جملہ تھا وہ ہے الحمدللہ رب العالمین, کی سب تعریفیں اللہ کے لیے ہے. تو اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ دشمنوں کو جو ہلاک کیا جاتا ہے, ان کی جو جڑیں کاٹ جاتی ہے, ان پہ جو عذاب آتا ہے, یہ مصیبت آتی ہے, تو وہ پورے عالم کے لیے ایک نعمت ہے جس پہ لوگ اللہ کی حمد کرے, شکر کرے. اور میں یہ بتاتا ہوں کہ دیکھیے یہاں پہ 2-3 واقعات ہیں کہ گمراہوں, بے دینوں اور ظالموں کی ہلاکت پہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے. تو یہاں میں آپ کو چند حدیث واقع بتاتا ہوں کہ ابو جہل کے قتل پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ شکر ادا کیا تھا. میں نے کتاب کوٹ کی, کہاں سے نکالا ہے میں نے یہ. اور اس کے بعد عاشورہ کے دن حضور نے روزہ رکھنے کی, کیونکہ اس دن فرعون ہلاک ہوا تھا. مسلم میں حضرت ابو بکر صدیق نے بھی یمامہ کی فتح پہ اور مسلمہ کذاب کے مرنے پہ سجدہ شکر ادا کیا تھا. حضرت علی مرتضیٰ نے بھی اپنا ایک بار خارجیوں کی شکست کے اوپر سجدہ شکر ادا کیا تھا. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جب مومن کا انتقال ہو تو آپ پڑھیں ان اللہ و انا راجعون, اور موذی کافر کے موت پہ الحمدللہ پڑھیں آپ. یہ تو یہ اچھا, اب یہ میرا پہلا پارٹ تو ختم ہو گیا, تو میں جو بھی ہے اگر میں سوال کچھ چاہتے ہیں. جی عارف صاحب, آپ کا سوال تھا, آپ نے ہاتھ کیوں اٹھا لیا؟ جی شوکت, جو میں ایک چیز سمجھنا چاہ رہا ہوں, جو کہ آج کل کے جیسے حالات ہیں, کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ریڈ لائن کس چیز سے ظاہر ہوتی ہے کہ بس اس کے بعد پھر تباہی ہی تباہی ہے. اور کیا یہ تباہی, جو دوسرا پارٹ ہے کویشچن کا, وہ یہ کہ کیا یہ تباہی سلیکٹیو ہوتی ہے یا پوری قوم پہ, جس میں اچھے برے سبھی شامل ہو جائیں گے پھر؟ نہیں, وہ ہاں, یہ جو آپ کا آخری پارٹ ہے اس کا جواب تو میں آگے دوں گا, آگے آیت ہے اس کے اوپر. پہلا پارٹ ہے کہ پہلی بات یہ ہے کہ یہاں پہ بتایا گیا ہے رسول کی آمد کے اصول. یہ آخری رسول سے پہلے کا اصول ہے. اس سے پہلے جتنے رسول آئے جن کو جھٹلایا گیا, ان کی نافرمانی کی گئی, قوموں کو وارننگ دی گئی, سافٹ وارننگ, ہارڈ وارننگ دی گئی, آشائش دی گئی, اس کے بعد قوموں کو تباہ کر دیا گیا. یہ اصول بیان کیا گیا کہ پہلے یہ ہوتا تھا, پہلے ہوا ہے قوموں کو. اب کے لیے وہ یوں نہیں ہے کہ رسول کے آنے کے بعد, کیونکہ آپ آخری رسول ہیں, اور سلسلہ کو اللہ نے کہا ہے قائم رکھنا ہے قیامت تک کی. تو یہاں تو اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہے کہ یہاں کوئی قوم کو, میں سوچتا ہوں کہ ہاں انفرادی طور پہ یا چھوٹی لیول کے اوپر لوگوں پہ عذاب آ سکتا ہے, لیکن یہ جو واقعہ ہے کہ انہوں نے پوری قوموں کو ختم کر دیا, وہ اس زمانے میں تھا جو اصول سے پہلے کا واقعہ تھا. اور وہ آپ کو دوسرا سوال جو ہے کہ یہ عذاب کس پہ آتا ہے, تو اس کی بھی ایک آیت نمبر تیسری آیت ہے جس میں اس کا جواب دے دوں گا. جی مونی صاحب. تھینک یو. ہمایوں آپ پوچھیں. جی السلام علیکم شوکت بھائی. میرا کویشچن یہ تھا, جہاں پر آپ اس سلائیڈ میں جہاں ذکر ہے خوش ہونے کا, جی اس میں ایک ہے, ذرا آئیے وہاں پہ. ہاں جی اللہ تعالیٰ کی نعمت خوش ہونے کا جو ہے, اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچا کرو. یہ جو ہے تھوڑا ایکسپلینیشن مانگتا ہے کہ نارملی خوش ہونے کا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ کا شکر کرو
ہم لوگ دل میں کرتے ہیں، اپنے میں اعمال سے کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن یہ میں- پرچار کرنا، دوسرے جا کے چرچا کرو، جا کے اپنے رب کی نعمتوں کا چرچا کرو، تو نعمت کا تو ظاہر ہے، لیکن یہ لگ یہ رہا ہے کہ اب اس کی نعمت تو ہے، اپنے اوپر ہونے کا چرچا کرو، یہ ذرا کلیئر نہیں ہے میرا۔ میں بات ہوں، اچھا کہہ رہی ہے، اس میں ترجمہ چرچا مقال اس کے معنی کچھ اور بھی ہوں گے، میں دیکھ لیتا ہوں ابھی۔ اور یہ دیکھیے کہاں یہ کیا ہے، اور یہ ایک بار واقعہ ہوا تھا، اللہ نے آپ کو نعمتیں دی ہیں تو آپ کنجوسی نہیں کریں، اپنے کو چھپائے نہیں۔ مطلب آپ کی حیثیت ہے اچھے کپڑے پہننے کی، آپ پھٹے کپڑے پہن رہے ہیں۔ آپ کی حیثیت ہے ایک اچھا کھانا کھانے کی، آپ کھانے کی کنجوسی کر رہے ہیں۔ یہ مطلب ہے اصل بیسیکلی کہ آپ اللہ کی نعمتوں کو استعمال کریں، خوش کرنے کا نا، ایک حد میں رہتے ہوئے اس کے تحت چرچے مراد یہ نہیں کہ آپ اس کو شو آف کریں۔ یہ لفظ آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ میں دیکھتا ہوں دوسرا کوئی معنی اور بھی ہوں گے اس کے، میں نے یہ لے لیا اتفاق سے۔ کیونکہ بڑی تھن لائن ہے، بہت نہیں تھن نہیں لائن صحیح نہیں، بٹوین یہ ایک شکر۔ مجھے اب صحیح نہیں پتا لفظ، فحادث کے بارے میں چیک کر لوں گا ایگزیکٹلی کیا ہے، لیکن یہ وہ نہیں ہے جو آپ سمجھ رہے ہیں، یہ ہرگز نہیں، یہ میں یہ کنفرم کیا تو آپ کو میں شوکت بھائی میں فہد میں میں عرض کروں کچھ، اگر جیوید بھائی، جیوید بھائی چلیں عارف صاحب آپ کچھ کہہ رہے تھے؟ کہیں ٹھیک ہے، جو آپ کہنے والے وہی میں کہنے جا رہا تھا، آپ آپ کو ٹیلی پیتھی آپ کو بھی آ گئی ہے۔ معلوم ہے آپ کیا کہنے جا رہے ہیں نا۔ اچھا، میں عرض کروں کہ یہ جو سورہ دوحہ ہے، جی، والضحیٰ، یہ خاص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نازل ہوئی تھی۔ صحیح صحیح۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد دلایا گیا اس میں کہ آپ پہلے کیسے تھے، آپ کو اللہ نے، یعنی جب وہ بہت دنوں تک قرآن کے نزول کا سلسلہ بند رہا، اس کے بعد جب دوبارہ، تو ظاہر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت پریشانی کی حالت میں تھے اس وقت، تو پہلے کی 4-5 آیتوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد دلایا گیا کہ اللہ آپ کے درجات آپ کو راضی کر دے گا۔ فترضا کا لفظ آیا نا اس میں، واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یعطیک ربک فترضا، کہ آپ کا رب جو ہے وہ آپ کو خوش کر دے گا۔ اور اس کے بعد ان چیزوں کا تذکرہ ہے جو کہ پھر آپ یتیموں کے ساتھ اچھائی سے پیش آئیے۔ تو اس کی آخری جو آیت ہے وہ یہ ہے جو آپ نے یہاں پہ رکھا ہے، وہ کہ آپ کے اوپر جتنی نعمتیں اللہ نے فرمائی ہے، جس طریقے سے آپ کو نوازا ہے اور نوازے گا، اس سلسلے میں آپ دوسروں کو بتائیے اس پہ، اور اپنی جو یعنی اصل مقصد تو ہے چرچا کے بجائے یہ کہ جو آپ اپنا کام جو کر رہے تھے، یعنی تبلیغ دین جو تھی، وہ آپ خوش دلی کے ساتھ کیجیے آگے۔ آپ غمگین نہ ہوں کہ لوگ جو ہے وہ ایمان نہیں لا رہے ہیں۔ آپ کا کام صرف پیغام پہنچانا ہے، جس کی ذمہ داری میں اپنے نبیوں کو دیتا ہوں، پیغمبروں کو دیتا ہوں۔ تو آپ اپنا کام کیجیے اور بالکل وہ نہ ہو، آپ اللہ آپ کی چیزوں میں برکت ڈالے گا، آپ صرف اپنا کام کرتے جائیے۔ اچھا، میں ہمیں بھائی میں نے جی دیکھا ترجمہ، اس کا ترجمہ جو زیادہ صحیح ہے وہ ایک اور ترجمہ ہے، اور اپنے پروردگار کی نعمتوں کو بیان کرتے رہنا، یہ ہے یہ ہاں، یہ اصل میں مفہومی ترجمہ کیا گیا، اس پہ اطلاع ہو سکتا ہے۔ مقصد وہ نہیں جو آپ سمجھے، مقصد وہ ہے جو حضور آپ نے بتایا ہمارے وحید بھائی نے، ریفرنس کانٹیکسٹ کیا ہے، مطلب یہ کیونکہ میں سمجھ رہا تھا کہ بڑی تھن لائن ہے نہیں، آپ بٹوین نے شو آف اور شکر ادا کرنا۔ اگر میں بتا جی، دوں، شکر ادا کرنے کی بات ہے اس میں، ہاں، اور اپنا کام جاری رکھنے کی بات ہے۔ ایک نبی سے خطاب ہے کہ آپ اپنا کام جاری رکھیں، آپ بالکل بددل نہ ہو کہ اللہ جو ہے وہ ناراض ہو گیا آپ سے اس لیے کہ لوگ جو ہیں تبلیغ کا ان کے اوپر اثر نہیں ہو رہا ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ یہ بیک گراؤنڈ نبی کے تسلسل میں آ رہا ہے، یہ عام جی آدمی بالکل کے لیے نہیں ہے۔ بالکل۔ بالکل بہت صحیح، شکریہ۔ جی ایک بات میں اور وحید بھائی نے بات تو کہہ دی جو میں کہنا چاہ رہا تھا، لیکن تھوڑا سا میں اس پہ اور یہ کرنا چاہتا ہوں۔ جیسے ابھی ہمایوں صاحب نے کہا کہ عام آدمی کے لیے نہیں ہے، میرے خیال میں عام آدمی کے لیے ایسا ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی نعمت ہو اور آپ کو اس کا اگر اظہار کریں تو اس کے ساتھ شکر بھی کریں اور الحمدللہ کہہ کے اس بات کا تذکرہ کریں، تاکہ لوگوں کو یہ معلوم ہو کہ آپ کے اوپر یہ نعمت بھی ہے اور آپ اس کا شکر کرتے ہیں، تو اس سے دوسروں کو بھی اس کے اوپر ایک ملتی ہے، ہمت بڑھتی ہے نیک کام کرنے کی۔ اس کا تذکرہ کرنا چاہیے تاکہ ان لوگوں کو احساس ہو کہ یہ شخص ایک آدمی ہے، اس کو نعمت مل رہی ہے، بجائے اس کے کہ اس پہ وہ فخر یا تکبر کرے، بلکہ نعمت کے اظہار کے طور پہ اس کو الحمدللہ کہے، اس پہ شکر ادا کرے۔ بالکل صحیح، یہ ایگزیکٹلی یہی مطلب ہے۔ میں نے اور بھی ترجمے دیکھے، بہت شکریہ عارف بھائی۔ جی اچھا، میں کر دوں، دیکھیے جونا گڑھی صاحب نے ترجمہ یہ کیا ہے اس آیت کا، اور اپنے رب کی نعمتوں کو بیان کرتا رہو، جب بھی کیا دیکھا تو حشمی صاحب نے ترجمہ کیا ہے،
اور رہی رب کی نعمت تو آپ بیان کیا کرو. امین اصلاحی صاحب نے ترجمہ اس کا کیا ہے، اور اپنے پروردگار کی نعمت کا بیان کیجیے. طاہر القادری صاحب فرماتے ہیں اور اپنے رب کی نعمتوں کا خوب تذکرہ کریں. اور ترجمہ ہے اور اپنے رب کی نعمت کو خوب چرچا کرو، جو میں نے یہاں لکھ دیا ہے غلطی سے، وہ زیادہ بہتر نہیں ہے. اور ایک اور صاحب نے کہا اور اپنے پالنے والے مالک کی نعمت کو بیان کر کے ظاہر کرتے رہو اپنے. تو اس کا تو تقی عثمانی صاحب نے لکھا ہے اور جو تمہارے پروردگار کی نعمت ہے اس کا تذکرہ کرتے رہو. تو یہ جو ایکسپلین کیا ہے وحید بھائی نے اور عارف بھائی نے، یہ وہ مطلب ہے. جی ہاں، جی وحید بھائی. زبیر صاحب آپ کچھ کہہ رہے تھے؟ جی احتشام. جی شوکت بھائی وہ ذرا سلائڈ پہ جائیں گے آپ، جہاں پہ عوامین پہ عذاب کا آپ نے ایک چارٹ بنایا ہے. نہیں وہ جو اچھا وہ پرانے اقوام پہ جو جی 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 تو یہاں پہ حضرت نوح علیہ السلام سے لے کے حضرت موسیٰ علیہ السلام تک کی سیکوینس ہے. تو اس کے بعد کیا کوئی ایسا عذاب نہیں آیا، مثال کے طور پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یا اور ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر؟ جی آپ کا جواب یہ ہے کہ نہیں آیا، یہ آخری تھا. اور حضور کی بات کیوں نہیں آ سکتا کہ اب تو سلسلہ رہے گا قیامت تک کی. بس یہی ہے. ذرا سے تصحیح اس میں کر دوں. آخری لائن میں آپ نے حضرت موسیٰ کے بعد قوم سمود لکھا ہے، تو وہ قوم فرعون تھی، اور ہاں وہ جو ہے ان کو عذاب جو دیا گیا تھا وہ دریا میں ڈبو کے دیا گیا تھا. صحیح، یہ میں نے مجھ سے اوپر کا غلط کاپی کر دیا. میں صحیح ہے. اچھا، اس کے بعد 2 مرتبے اور اس کو عذاب کہہ لیجیے، اس لیے کہ قرآن میں اس کا تذکرہ ایسے آتا ہے کہ ان کو سورہ اسرا میں، بنی اسرائیل میں آتا ہے کہ ہم نے ان کو، یعنی ان کے سے مراد یہودی ہیں، کہ ان کو ہم نے 2 مرتبے سزائیں دی. جی جی. اور دونوں مرتبے وہ، یعنی پورا جو ان کا علاقہ تھا فلسطین کا، جہاں پر وہ فلسطین یا جو بھی نام اس کا رہا ہو، اس کو دونوں مرتبہ تباہ کر دیا گیا بری طریقے سے. تو اس کو آپ عذاب کی ایک شکل کہہ سکتے ہیں. تو وہ لوگ جو تھے وہ حضرت موسیٰ کی قوم میں تھے، حضرت موسیٰ کی قوم میں تھے، یعنی حضرت موسیٰ کے ماننے والوں میں تھے. اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ وہ آیا تھا. اور چھوٹے موٹے تو آتے رہتے ہیں، یہ بات صحیح کہ اس کے بعد کوئی بڑا ایسا عذاب جس میں، یعنی یہ جو لسٹ کیا ہے آپ نے حضرت موسیٰ سے پہلے تک، حضرت موسیٰ تک، کہ اس میں فرعون کے سارے لوگ ختم ہو گئے تھے، کوئی کسی قوم کے اوپر اس طریقے سے عذاب نہیں آیا کہ وہ بالکل سے مٹ جائیں. صحیح، بالکل صحیح. دوسرا سوال یہ ہے کہ قیامت تک ابھی کوئی اور عذاب آنے کا کہیں پہ ذکر ہے، یا کیونکہ جس طرح ہم دیکھ رہے ہیں آج کل کے حالات ہیں یا جو ہو رہے ہیں، کہ یہ بھی مطلب انتہا ہے جو بھی ہو رہی ہے، تو اس میں کیا یہ قیامت تک رک گیا ہے عذاب؟ میں اگین میں ریپیٹ کروں گا آپ سے معذرت کے ساتھ شفا صاحب. میں اگر تاریخ آپ نے تو پڑھی ہے سب نے، کہ اب دیکھیں یہ جو ہلاکو خان جو آیا تھا بغداد پہ، بلکہ پورے اس خطے کے اوپر جو منگولز نے جو کچھ کیا تھا، وہ کیا تھی؟ وہ بھی عذاب کی شکل ہی تھی. پوری امت نہیں غائب ہو گئی، لیکن عذاب تو اس قسم کے عذاب جو ہیں اس کے بارے میں وہ کبھی بھی آ سکتی ہے. اس میں صرف ایک وہ ہے کہ ہم نے جڑیں کاٹ دی، ہم کو ختم، پوری قوم کو ختم کر دیا. وہ عذاب یہی تھا. وہ عذاب نہیں آئے گا، یہ صحیح کہہ رہے ہیں آپ. بالکل بالکل بالکل، کوئی ذکر نہیں ہے. یہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. کوئی ایسا عذاب نہیں آئے گا جو پوری، اس لیے کہ اب تو ساری امت رسول اللہ کی امت ہے. جزاک اللہ. لیکن دنیا میں تو اور بھی تو ڈفرینٹ قومیں موجود ہیں نا. نہیں مگر کوئی قوم کو ایلیمنیٹ نہیں کر دیا جائے گا کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ قوم، اب ہم قوم سے آج کل کیا مراد لیں گے؟ ورلڈ یا مسلم؟ یعنی اگر آپ اس ٹرم میں دیکھیں، جس ٹرم میں اللہ تعالیٰ قوموں کو بیان فرما رہا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ایک نبی آتا ہے تو اس وقت جو لوگ موجود ہوتے ہیں وہ سب اس کی قوم میں شمار ہوتے ہیں. کچھ اس میں سے ایمان لے آتے ہیں، کچھ نہیں لے آتے ہیں. تو اس کلیے سے تو جتنے بھی لوگ موجود ہیں ان کے اوپر فرض ہے کہ یہ ایمان لے آئیں، مسلمان ہو جائیں. نہیں لائے ہیں تو ان کو اس کی سزا ملے گی. لیکن امت کا جو ڈیفینیشن ہے، پتہ نہیں میں کتنا صحیح ہوں اس میں. ہم جب امت کہتے ہیں تو صرف مسلمانوں کے لیے کہتے ہیں، لیکن میرے خیال میں پہلے یہ بات ہوئی ہے کہ باقی لوگ جو ہیں وہ بھی رسول اللہ کی اس میں کہلائیں گے.
جو ایمان نہیں لائے ہیں. واللہ عالم، میں اس پہ مطمئن نہیں ہوں. کل معین صاحب بہت دیر، زہری صاحب بہت دیر سے ہاتھ اٹھائے ہوئے میں جی بھائی صاحب. شوکت بھائی جی ایک بات میں کہہ دوں ذرا پہلے سے، ہاں آپ کا زلزلہ جو ہے وہ پورا زلزلہ نہیں ہوا، کچھ تھوڑا سا آدھا رہ گیا، زلزلہ ہو کے رہ گیا وہ، ہاں صحیح کہہ رہے ہیں میری باقی آپ بھائی صاحب. اسی میں اس میں دو مسٹیک ہیں. ایک تو وہ فرعون کی بات ہو رہی ہے، ڈبونے والی بات تھی. دوسرا وہ ثبوت. جی صحیح ہے، صحیح ہے. جی زبیری صاحب بیچارے بہت خاموشی کیسے ہے؟ جی میں تو کہہ رہا ہوں 2 مرتبہ کہہ چکا ہوں. یہ کیسے جی ہو رہا نہیں، جی اصل میں بھائی صاحب. ڈسکشن ہو رہی تھی، کیونکہ میرا نام نہیں لیا گیا تو میں نے کہا ٹھیک ہے. میں ہے؟ سے بھی کہہ رہا ہوں کہ سوال یہ ہے کہ پچھلے ہفتے جو ہے وہ ذکر یہ ہوا تھا کہ کیونکہ عارف بھائی نے بھیجا تھا، میں موجود نہیں تھا، اس کو پڑھ کے مجھے اندازہ ہوا کہ یہ ذکر ہوا تھا کہ جیسے ابھی بھی بتایا گیا کہ سارے حضرت کی قوم جو ہے وہ سب وہ منکر ہو جائیں گے، یا جو بھی آپ کہنا چاہیں ان کو. تو مگر جو یہ بتا رہے ہیں شوکت بھائی، وہ تو اس چیز کا ذکر نہیں کر رہے. نہیں میں سوچتا ایک بات نہیں کہ دیکھیے، یہ جو اس دن جو بات ہوئی تھی میں خیال وہ بات کہیں اور چلی جائے گی. ہم رکھیں اسی ٹاپک کے حساب سے. میرے حساب سے قرآن میں، اور ابھی بھائی نے کنفرم کیا، کہیں ایسا ذکر نہیں ہے کہ اب وہی کیفیت کبھی ہو سکتی ریپیٹ جس سے پہلے نوح کے قوم کے ساتھ ہوئی تھی. یہ میرا پوائنٹ ہے. وہ جو بات ہو رہی ہے اس پہ لاسٹ ٹائم ڈسکشن ہوا تھا، وہ اس کا بہتر جواب دے سکیں گے عارف صاحب. میں خیال وہ بات کہیں اور چلے گی، وہ اس کے بعد ہم کر لیں گے. میں ختم کر لوں. میں تو آپ کا سوال ہے وہ صحیح، وہ عارف صاحب بعد میں دوبارہ ایکسپلین کر دیں گے آپ کو. کیوں عارف صاحب تم خاموشی کیوں گے بھائی؟ میں ٹھیک کہہ رہے ہیں، میں آخر تو میں بعد میں کر لیں گے انشاءاللہ والے. نہیں آپ زبیر صاحب کو جواب ضرور دیجیے گا. جی میں اجازت ہے میں آگے چلوں. جی پلیز. اچھا، اب یہاں سے دوسرا موضوع شروع ہو رہا ہے کہ جہاں پہ بات ہو رہی ہے اس کی. میں نے کہا کہ اللہ کے خالق ہونے کی، تو یہ آیت ہے قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَخَذَ اللَّهُ سَمْعَكُمْ وَأَبْصَارَكُمْ. اے نبی تو سب ان سے پوچھئے کیا تم نے کبھی غور کیا کہ اگر اللہ تمہاری آیتیں اور تمہاری آنکھیں اور تمہارے کان چھین لے اور تمہارے دلوں پہ مہر کر دے تو اللہ کے سوا کون سا معبود ہے جو دوبارہ تمہیں یہ ساری صلاحیتیں دلائے گا. دیکھو ہم کس طرح ان کی اپنی آیاتیں مختلف پہلو سے پیش کرتے ہیں، پھر بھی وہ کنارہ کشی کرتے ہیں. جی یہاں پہ اصل میں سبق ہو رہا ہے کہ توحید باری تعالیٰ کے بارے میں کہ دلیل پیش کی جا رہی ہے. وہ کہا جا رہا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ تمہارے کان تمہاری آنکھیں لے لے اور تمہارے دلوں پہ مہر لگا دے اور تمام علم و معرفت کا تمام نظام دھرم برہم ہو جائے تو اللہ کے سوا کون معبود ہے جو تمہیں وہ چیزیں لا کے دے گا؟ اس کا جواب یہی کوئی نہیں ہے. تو یہ مطلب توحید پہ بڑی قوی دلیل ہے کہ جب ہر چیز اللہ کے سوا کو اور اتنی قدرت اختیار نہیں ہے تو عبادت کا مستحق بھی وہی ہے. تو شرک تو بدترین ظلم ہے اور ذاتی اللہ کے ساتھ اللہ نے کہا تھا اور یہی بات جو ہے فرمایا گیا ہے سورہ مومنین میں. یہ بات کہی گئی ہے کہ اس کا ترجمہ یہ وہ الذی انشاءکم، یعنی اللہ خالق کل ہے. یعنی اللہ خالق کل وہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، تمہیں سننے کو کان و آنکھیں دی. اور یہی بات جو ہے سورہ یونس میں ہے. سورہ یونس میں یہی ہے جس کا ترجمہ یہ مفہومی ترجمہ کون ہے جو کان کا اور آنکھ کا مالک ہے. تو بیسیکلی یہاں ان سے سوال ہوتا ہے بتلاؤ کہ اللہ کے سوا اور کوئی ان چیزوں کو واپس دلانے کا مطلب کون کس کے اختیار میں ہے چیز یہ. تو یہ اصل میں اب اس سے بڑی دلیل، زبردست دلیل اللہ کی توحید کے بارے میں بیان کی جا رہی ہے اور یہ ثابت کیا رہا ہے ہر طریقے سے کہ اس کے سوا باقی سب بے بس ہیں. لیکن مشکل یہ ہے کہ یہ جو مشرک لوگ ہیں باوجود اس قدر کھلی نشانی کے اور صاف دلیلوں کے حق کو نہیں مانتے، بلکہ اوروں کو بھی حق کو تسلیم کرنے سے روکتے ہیں. کہ یہ اسی کا اگلا سے ہوتا ہے کہ انظر کیف نصرف الآیات، دیکھو ہم کیسے بار بار نشانیاں بیان کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے فرما رہے ہیں کہ آپ دیکھیں کہ کبھی ہم انہیں اپنی نعمتیں دلا کر ایمان لانے کی ترغیب دیتے ہیں، کبھی سابقہ امتوں پہ آنے والے عذاب
کو یاد کرا کر کبھی اس بات سے ڈراتے ہیں کہ ہم چاہیں تو ان کے کان ناک اور دلوں کو بیکار کر دیں، کبھی اپنے سامنے اپنی قدرت وحدانیت کی دلائل پیش کرتے ہیں تاکہ کسی طرح یہ ایمان لے آئیں، لیکن ان کا حال یہ ہے کہ نشانیوں سے منہ پھیر لیتے ہیں اور ایمان نہیں لاتے۔ اس میں سبق جو ہے میں سمجھتا ہوں وہ ہے کہ اللہ نے کہا کہ نہ پتہ جانے کب آپ سے آنکھ ناک کان لے لیں، تو سبق تو میرے لیے یہ ہے کہ آدمی توبہ میں دیر نہ کرے۔ جو کان آنکھ دل اس وقت ہے، جو کیفیت ہے، شاید پھر نہ ملے۔ توبہ استغفار اور میں کیونکہ تھوڑا سا مجھے تجربہ ہے، اپنی لائف کے اندر میں گزر چکا ہوں اس بات سے کہ یہ ہو سکتا ہے کہ ایک لمحے کے اندر کچھ ہو جائے، تو بھائی انتظار نہ کریں توبہ کرنے میں۔ جب تک آپ میں صلاحیت باقی ہے آپ توبہ استغفار کرتے رہیے، انتظار نہ کریں کسی بڑی آفت کی آمد کا۔ یہ میں سمجھاؤں کہ اس آیت سے مجھے یہ سبق میں سمجھ رہا ہوں کہ مجھے ملا ہے یہ چیز ہے۔ اب آگے جو آیت ہے کہ اسی سلسلے میں کہ تم فرماؤ بھلا بتاؤ اگر تم پر عذاب آ جائے اچانک یا اعلان تو کون ہلاک ہوگا سوائے ظالم۔ یہ جواب ہے جو ابھی عارف نے پوچھا تھا سوال، اس کا جواب ہے یہاں پہ۔ ایک تو یہ کہ عذاب یہاں دو قسم کے ہیں جس میں یہاں ذکر کیا گیا ہے، اچانک آنے والا عذاب، یہ وہ عذاب ہے جو پیشگی علامتوں کے بغیر آتا ہے اور اس کے ذریعے کفار کو تباہ برباد کر دیا جاتا ہے، جیسے مختلف قوموں پہ آئے آندھی و طوفان والے۔ کھلم کھلا عذاب یہ وہ عذاب جس کے آنے سے پہلے اس کی علامتیں نمودار ہوتی ہیں تاکہ لوگ اس عذاب سے بچنا چاہیں، ان کو بتایا جاتا ہے، ان کے پیغمبران رسول نے بتایا کہ عذاب آ سکتا ہے، توبہ کر لیں، اور وہ عذاب ملتوی ہو سکتا ہے چیز۔ تو یہاں پہ اصل میں یہ کہا جا رہا ہے کہ جو کفار تھے وہ یہ کہتے تھے، بلکہ اس میں یہ ہے شاید سورہ انعام میں وہ کہتے تھے کہ آپ ہمیں ڈراتے ہیں کہ اللہ کے عذاب سے، تو عذاب کیوں نہیں آ جاتا؟ ان کا خیال تھا اگر عذاب آیا تو مومن کافر سبھی ہلاک ہو جائیں گے۔ اس کے جواب میں فرمایا ہلاک تو وہ ہوں گے جنہوں نے شرک اور ظلم کا ارتکاب کیا ہے۔ اور یہ بات سورہ انعام میں آگے ہم پڑھیں گے کہ جو لوگ ایمان لائے اور اپنے ایمان کو شرک سے خراب نہ کیا، ان کے لیے امن و امان، وہ ہدایت یافتہ لوگ ہیں۔ تو ہلاک تو وہ لوگ ہوں گے کہ جنہوں نے شرک اور ظلم کا ارتکاب کیا تھا۔ یہ جو سوال تھا ہمارے عارف کا تو یہ ہے کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا ہے اس بات کو۔ یہاں بھی بات یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ زندگی کے جو حادثے آتے ہیں ہم لوگوں کو، زندگی میں بیماری ہے، نقصان ہے، مالی نقصان ہے اور مسائل ہیں، یہ اللہ کے بھیجے ہوئے محسوس پیغامات ہیں جو اس لیے آتے ہیں تاکہ غفلت میں سوئے ہوئے انسان کو جگائیں، مگر آدمی اکثر ان چیزوں سے نصیحت نہیں لیتا، وہ اپنے کو کرتا ہے مطمئن، یہ تو آتا رہتا ہے، اڑاؤ چاہے آج کل پرسوں ٹھیک ہو جائے گا، صحیح ہے، اتار چڑھاؤ تو ہوتا ہے، لیکن یہ ہمارے لیے ایک میسج آتا ہے اللہ کی طرف سے۔ اور پھر ہوتا یہ ہے کہ شیطان جو ہے وہ ان چیزوں کو کیا کہتے ہیں کہ اور خوشنما بنا کے پیش کرتا ہے، اور جب آدمی بار بار ایسا کرتا ہے تو اس میں فرق مشکل ہوتا ہے اس کو کرنا حق و باطل میں اور صحیح و غلط میں۔ تو لہذا سبق میں نے یہ لکھا ہے اس آیت سے کہ زندگی کے حوادث محض حوادث نہیں ہیں، وہ خدا کے بھیجے ہوئے محسوس پیغامات میسیجز ہیں جو اس لیے آتے ہیں تاکہ غفلت میں سوئے انسان کو جگائیں۔ ابھی شوکت بھائی آگے بڑھنے سے پہلے عارف کے سوال کے جواب میں کچھ کہہ سکتا ہوں؟ ہاں بالکل بالکل، میں نے وہ حوالہ دیا قرآن کا جو عارف کا سوال تھا، آپ اسے ایکسپلین کر دیا۔ اور بالکل میں یہ بات کہنا چاہتا تھا کہ وہ عذاب جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم رسولوں کی موجودگی میں قوموں کے اوپر آئے، اس کے اندر پوری قومیں ہلاک کر دی گئیں، لیکن اس میں بھی جو نیک لوگ تھے وہ بچا لیے گئے، جیسے حضرت نوح کے اس میں اچھے لوگ تھے، ان کو اپنی کشتی میں بچا کر کے لے گئے۔ اس کے بعد جو عذاب آتے ہیں اس کے اندر 3 کیٹیگریز ہو جاتی ہیں، جیسے ہم نے پہلے پڑھا تھا کہ وہ لوگ جن کے اوپر وہ مچھلیاں پکڑتے تھے اور ان کے اوپر عذاب آیا، اس میں قرآن میں یہ ہے کہ اس میں 3 طرح کے لوگ تھے۔ ایک تو وہ لوگ تھے جو کھلی نافرمانی کرتے تھے اور مچھلیوں کو ٹریپ کیا کرتے تھے اور سنیچر کے علاوہ دوسرے دنوں میں پکڑ لیتے تھے۔ دوسرے وہ لوگ تھے جو اس کو دیکھتے تھے اور خاموش رہتے تھے۔
اور تیسرا گروپ ان لوگوں کا تھا جو اس پہ لوگوں کو منع کرتے تھے اور نہیں انل منکر کا کام کیا کرتے تھے. تو جب عذاب آیا تو پہلے 2 گروہ جو ہے وہ تباہ کر دیے گئے، جس میں وہ نافرمانی کرنے والے تھے اور وہ لوگ تھے جو اس کو دیکھ کر کے چشم پوشی کرتے تھے اور اس سے روکتے نہیں تھے. اور تیسرا گروہ ہے وہ بچ گیا. تو یہ ایک طرح کا ایک جنرل رول ملتا ہے کہ جب عذاب آتا ہے. اچھا، اور اس کے علاوہ یہ بھی ہے کہ اگر پوری بستی نافرمانی کر رہی ہو، اس کو کوئی روکنے والا نہ ہو، تو بھی یہ ہے کہ وہ اس میں سے نیک لوگ بھی ہلاک ہو جائیں گے اگر خود کرتے رہے اور دوسروں کو روکنے کی کوشش نہیں کی، اس سے بچانے کی کوشش نہیں کی. تو یہ 3 کیٹیگریز ہو گئی جن کے اوپر عذاب آتا ہے. بالکل صحیح، بالکل صحیح. اور یہ مخیر یہ واقعہ وہ بھی جو ہے حضرت موسیٰ والا، تو وہ گئے اور لوگوں نے بنا لیا اپنا گائے کا موتا ہوتا، کچھ نے منع کیا، کچھ نے نہیں منع کیا، سب کو سزائیں گے. وہاں بھی تفریق ہو گئی تھی نا. جی بالکل. جی زہیر صاحب آپ کچھ بتا رہے ہیں، کچھ ہم آگے. جی میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ جو عذاب کی بات ہو رہی ہے، جی یہ عذاب جو ہے، دیکھیں جیسے حضرت موسیٰ کی قوم کے اوپر جو عذاب ابھی ذکر کیا عارف بھائی نے، وہ ایک عذاب تھا، اور اس وقت وہی قوم مسلمان تھی. تو ان مسلمانوں پر یہ عذاب آیا کہ انہوں نے جو کام کیا. تو اسی طریقے سے جو ابھی جیسے وحید بھائی نے ذکر کیا کہ جب وہ ہلاکو وغیرہ آئے تھے، منگول وغیرہ، تو وہ بھی ایک عذاب تھا مسلمانوں پر. وہ اس وقت مسلمان ہی تھے جن کے اوپر وہ انہوں نے حملے کیے تھے. تو یہ ضروری نہیں ہے کہ مسلمانوں پر عذاب نہیں آئے گا، مسلمانوں پر بھی عذاب آئے گا مختلف طریقے سے. یعنی یہ نہیں کہ سب ختم ہو جائیں، مگر عذاب آتے رہیں گے. صحیح بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. لیکن یہ آیت جو ہے اس حوالے سے ہے کہ جو اس زمانے کفار حضور سے مطالبہ کرتے تھے کہ عذاب کروا دیں، ان کا یہ انڈرسٹینڈنگ، ان کا کہنا یہ تھا جب عذاب آئے گا تو وہ بھی ختم ہو جائے. اس کا جواب اللہ نے دیا. یہ اس وقت کی بات ہو رہی ہے. اچھا، ایک بات میں اس میں اور بڑھاؤں گا یہاں پہ شوکت بھائی، کہ کچھ قومیں ایسی ہیں جس کا تذکرہ قرآن میں، یعنی کچھ تو بڑے انبیاء کا تذکرہ ہے جس کو آپ نے بہت اچھی طریقے سے انکلوڈ کیا ہے، لیکن کچھ اور قوموں کے بھی تذکرے آتے ہیں. ایک کا آتا ہے اخدود، قوم اخدود کا تذکرہ آتا ہے. ایک اور قوم کا ہے جس میں انہوں نے لوگوں کو ایک اس کے اندر ڈال دیا تھا، گڈھے کے اندر ڈال دیا تھا آگ جلا کے. تو وہ یعنی ان کے اوپر بھی عذاب آیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن میں کہ ہم نے ان کو بھی غرق کر دیا. تو ان کا زمانہ نہیں پتہ ہے، مگر کہ کیا وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کے زمانے کے ہیں، یعنی عیسیٰ علیہ السلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کے زمانے کے ہیں یا پہلے کے ہیں. ان کے زمانے کے بارے میں کوئی معلومات نہیں ہے. صحیح. میرا بھی انڈرسٹینڈنگ ہے کہ وہ حضور سے پہلے کا زمانہ. ہاں نہیں، حضور کے پہلے کا زمانہ بے شک، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کا زمانہ بھی ہو سکتا ہے. انڈرسٹینڈنگ صحیح ہے. ٹھیک ہے جی ہمایوں. جی شوکت بھائی، یہ جو آپ کی سلائیڈ ہے نا، جس میں آپ نے 2 طریقے کے وہ لکھے ہیں، یہ ایک عذاب آنے کی 2 قسمیں، اچانک آنے والا اور کھلم کھلا عذاب آنے والا. قرآن کا ترجمہ آئے تھے نا اوپر، تم پہ عذاب آ جائے اچانک یا علی اعلان. جو قرآن کہہ رہا ہے کہ 2 قسم کے عذاب. نہیں، میرا کوشچن یہ تھا کہ یہ جو اس کے بعد جو نیچے لکھا ہے کہ ہلاک وہ ہوں گے جنہوں نے شرک اور ظلم کا ارتکاب کیا ہے، تو یہ جو چیز ہے یہ دونوں پر اپلیکیبل ہے یا ان میں سے کسی ایک پر اپلیکیبل؟ نہیں، بس دونوں پر ہے. میں عرض کیا کہ یہ چیز اس وقت ان کفار کے سوال کے جواب میں، یہ جنرل وہ نہیں ہے اسٹیٹمنٹ ہی جو ہے کہ جو کفار پوچھتے تھے عذاب لے آؤ، تو اللہ کہتا ہے کہ تم پہ اچانک عذاب لے آئیں یا بتا کے آئیں. جو مارے جائیں گے وہ مارے جائیں گے شرک کرنے والے لوگ. یہ اس آیت میں ہے. دونوں پہ اپلیکیبل ہے. شکریہ. ٹھیک ہے نا. ویسے آگے چلوں میں؟ جی پلیز. نہیں، ایک سوال اور تھا کسی کا. ہاں یہاں نظر نہیں آیا. احتشام آپ کا سوال تھا کیا کوئی؟ نہیں، اکرم کا سوال. نہیں، اکرم بھائی کا تو الگ ہے. میں 1 منٹ. میرا ہو گیا بھائی، تھینک یو. اکرم صاحب کا ڈسٹنگوش بٹوین آسمانی عذاب اور نان آسمانی ہاں عذاب. یہ میں نے ابھی دیکھا. یہ آسمانی عذاب، یہ نقل میں اس کا جواب نہیں دے پاؤں گا. ادھر کیا فرق ہوگا؟ کوئی مثال نہیں ہے. وہی تو آپ کو تو کہ آسمانی عذاب اور زمینی عذاب میں جو اوپر سے آتے ہیں سب آسمانی عذاب ہوتے ہیں بھائی. یہی ہوتا ہے کہ اچانک آنے والا عذاب. آسمانی عذاب اس سینس میں کہتے ہیں کہ وہ اللہ کی طرف سے آیا ہے، اس لیے نہیں کہتے کہ وہ کہاں برپا ہو رہا ہے. تو سارے عذاب جو بھی آتے ہیں وہ سب آسمانی عذاب ہوتے ہیں، اس لیے کہ وہ اوپر سے اللہ کے حکم سے آ رہے ہیں. ہاں اس معنی میں بالکل صحیح ہے. اب وہ کہیں کہ تھا وہ پانی بھر گیا. ہاں نہیں، وہ سب آسمانی عذاب ہے.
نہیں نہیں، اگر کوئی اس طرح کلاسیفائی کرے کہ بارش سے طوفان سے مرے آدمی یا کھائے میں گر کے مر گئے، مجھے نہیں پتا، میں ایم ناٹ کمپیٹنٹ سے آپ آتی ہے. دیکھو ہلاکو از نان کیا لکھا ہے بھائی؟ دیکھو ہلاکو از نان، پتہ نہیں. چلیے آگے بڑھتے ہیں، پھر وہ دوبارہ لکھیں گے بتا دیں گے. اچھا یہ جو آخر کی 3 آیتیں ہیں، یہاں مسئلہ یہ تھا کہ یہاں بھی بے انتہا سوالات کیے تھے کفار. یہ ساری بات شروع زمانے کی بات ہو رہی ہے، مکہ کے زمانے کی، کہ حضور کے بارے میں. تو اس کے بارے میں ایک بالکل واضح بیان اللہ تعالیٰ نے جاری کیا ہے اس آیت میں آخری میں. تو آیت نمبر 48 ہے، وما نرسل المرسلین الا مبشرین و منذرین. مطلب اس کا ہے کہ ہم رسولوں کو تو صرف خوشخبری دینے والے اور خبردار کرنے والے ہی بنا کے بھیجتے ہیں. تو جو ایمان لائے، جنہوں نے اصلاح کر لی، تو ان کو نہ تو کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم ہوگا. تو یہاں اصل میں حضور کی بعثت، حضور کے آنے کا مقصد جو ہے وہ بتایا جا رہا ہے اس آیت میں بھی، اس کے بعد کی بھی آیت میں، کہ ہم اپنے رسولوں کو اس لیے نہیں بھیجتے کہ کفار ان سے اپنی منمانی کے معجزات طلب کریں، یا بلکہ اس لیے نہیں بھیجتے کہ وہ اپنی قوم کو اطاعت و ثواب کی بشارت دے یا نافرمانی کرنے میں عذاب کی. اصل میں جو لوگ، بات یہ ہے کہ بلکہ اس کو میں اس طریقے سے کہوں گا کہ جتنے انبیاء کرام ہیں یہ دراصل آتے ہیں اہل حق کو بشارت دینے کے لیے اور اہل باطل کو خبردار کرنے کے لیے. یہ اس کا بنیادی جو مطلب یہ زیادہ آسان ہے. یہ جو میں نے کہا کہ سارے انبیاء رسول اہل حق کے لیے بشارت دینے والے اور اہل باطل کے لیے خبردار کرنے والے ہوتے ہیں چیزیں. اس کی بات کی آیت جو کنٹینیوشن ہے وہ یہی کہ والذین کذبوا بآیاتنا، اور وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا ان پہ عذاب مسلط ہو کے رہے گا ان کی نافرمانی کے باعث. تو اب یہاں بھی ایک توڑا کہ عذاب جو ہے ان لوگوں پر ہے جنہوں نے جھٹلایا ہے یا شک کیا ہے یا رسول کی مستقل نافرمانی کی ہے، اس کے بارے میں ہے. تو بات یہ ہے کہ ہر شخص کی کمائی جو ہے اس کے ساتھ ہے. جس نے انبیاء اسلام کی باتوں پہ یقین کیا، اعتقاداً اور عملاً اپنی حالت درست کر لی، وہ اس کو حقیقی امن اور چین نصیب ہو گیا. اور جس نے خدا کی آیت کو جھٹلا کر ہدایت الہی سے گردانی کی یا نافرمانی کی، تو بغاوت کی وجہ سے وہ سخت تباہی اور عذاب میں آ جائے گا. یہ اچھا، اس میں ایک چیز معلوم ہوتی ہے کہ آخری دنیا میں نجات کے لیے، ایمان اور نیک اعمال دونوں ضروری ہیں. ایمان لانے کے بعد خود کو نیک اعمال سے بے نیاز سمجھنے، یا ایمان قبول کرنے کے بعد اچھے اعمال کو اپنی نجات کے لیے کافی سمجھنے والے. مطلب آپ سمجھے صرف ایمان لیا ہے تو آپ پاس ہو گئے، غلط. آپ سمجھے اچھے اعمال کر رہے ہیں تو غلط. یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ بھلائی فیصلہ آپ کے حق میں جب ہوگا جب آپ صاحب ایمان بھی ہوں گے اور عمل بھی کر رہے ہوں گے. تو سبق جو میں نے آج نکالا اس سے کہ آخری نجات کے لیے ایمان اور نیک اعمال دونوں ضروری ہیں. ابھی آخر میں بہت ہی اہم آیت ہے حضور کے حوالے سے، یہ جواب ہے ان کفار مکہ کے زمانے میں کہ کہہ دو میں تمہارے سامنے یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، نہ میں غیب جانتا ہوں، نہ یہ دعویٰ کرتا ہوں کہ میں کوئی فرشتہ ہوں. میں تو صرف اس وحی کی پیروی کرتا ہوں جو مجھ پہ آتی ہے. کہہ دو کہ اندھے اور بینا دونوں یکساں ہو جائیں گے، تم کیا غور نہیں کرتے؟ تو یہاں بتایا جا رہا ہے اصل میں رسالت کی حقیقت کیا ہے، اس کے اختیارات کیا ہے. تو ایک بہت ہی کلیئر انداز میں یہ یہاں بیان کر دیا گیا ہے کہ کہہ دو میں تمہارے سامنے، پہلے تو 2 پارٹ میں کر لیا، جو مطالبہ کرتے تھے اس کے سوالات تھے. کہہ دو کہ میں تمہارے سامنے یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، نہ میں غیب جانتا ہوں، نہ یہ دعویٰ کرتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں. اصل میں کفار کا طریقہ یہ تھا کہ حضور سے طرح طرح کے سوال کیا کرتے تھے. کبھی کہتے ہیں بھائی آپ رسول ہیں تو ہمیں بہت سی دولت و مال دے دیجیے تاکہ ہم کبھی محتاج نہ ہوں. ہمارے لیے پہاڑوں کو سونا بنا دیجیے. کبھی کہتے ہیں یہ گزشتہ اور آئندہ کی خبریں سنا دیجیے تاکہ ہمیں بتا دیجیے، مستقبل کی خبر دے دیجیے تاکہ ہم اس سے منافع حاصل کر سکیں، نقصانوں سے بچ سکیں. کبھی کہتے ہیں کہ ہمیں قیامت کا وقت بتا دیجیے.
تو کبھی کہتے یہ کیا بات ہو گئی کہ آپ کیسے رسول ہیں جو کھاتے پیتے بھی ہیں اور نکاح بھی کرتے ہیں اور رہتے بھی چیزیں یہ. تو یہاں پہ دراصل یہ جو تینوں سوالات تھے اس کے جواب دیے گئے ہیں. سوال یہ تھا کہ وہ کیا حضور نے اللہ کہہ رہا ہے کہ حضور سے آپ کہیے تمہارا یہ کلام یہ کہنا بالکل بے محل جاہلانہ ہے، کیونکہ جو شخص کسی چیز کا دعویٰ کرتا ہے اس سے وہ باتیں دریافت کی جاتی ہے نا کہ تم دعویٰ کرتے ہو تو پروف دو جو سے رکھتی ہے تعلق. آپ نے تو کبھی دعویٰ کیے ہی نہیں. آپ نے تو کبھی یہ نہیں کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے خزانے دیے ہوئے ہیں میں تم سے تو اللہ میں نے کبھی یہ کہا کہ میرے پاس غیب ہے کہ میں تمہیں آئندہ چیزیں کے بارے بتاؤں گا، نہ میں نے فرشتہ ہونے کا دعویٰ کیا. تو میں تو جن چیزوں کا دعویٰ کرتے ہی نہیں ہوں ان کا سوال کرنا ہی جو ہے سوال کرنا ہی بے موقع بے محل ہے، اور اس سوال کو پورا کرنا مجھ پہ لازم نہیں ہے. میں تو بس ایک اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں، اس کی آگے آ جائے گا اس کی بھیجی ہوئی ہدایت انسانوں تک پہنچاتا ہوں، خود بھی عمل کرتا ہوں، دوسروں کو بھی تاکید کرتا ہوں. اور یہ بارہا میں نے مثالیں پیش کیے. میرا دعویٰ نبوت رسالت کا ہے، میرا دعویٰ اس کا نہیں ہے وہ جو خزانے اور علم غیب ہوگا. تو یہ تو غیر متعلقہ باتیں ہیں. یہی اسی چیز کا ذکر سورہ ہود میں خیال آگے ہے، اس میں سورہ ہود میں ہے، میں تم سے نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں. سنو، میں غیب کا علم بھی نہیں رکھتا، نہ میں یہ کہتا ہوں کہ میں کوئی فرشتہ ہوں، نہ میرا یہ قول ہے جس پہ تمہاری نگاہیں ذلت سے پڑی رہی ہیں. انہیں اللہ تعالیٰ کوئی نعمت دے گا ہی نہیں، ان کے دل میں جو ہے اسے اللہ ہی خود جانتا ہے. اگر میں ایسی بات کہوں گا تو یقیناً میرا شمار ظالموں میں ہو جائے گا. تو مطلب کہ دلیل آپ وہ چیز کی مانگیں جس کا میں نے دعویٰ کیا ہے. اور آخر میں جو کہا گیا ہے ان تبع اللہ ما یوحی، میں تو صرف اس وحی کی پیروی کرتا ہوں جو مجھ پہ آتی ہے طبیعت. تو رسول کا منصب تو صرف اتنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجی وحی کی اتباع کرے، اس پہ عمل کرے، خود عمل کرے، مثال بنائے، مثال دے لوگوں کو اور دوسروں کو دعوت دے. اور آخر اس کا جو ہے جو ختم ہو رہا ہے اس رکوع کا وہ اس جملے پر ہے کہ قل هل یستوی الاعمی، کہہ دو کیا اندھے اور بینا دونوں یکساں ہو جائیں گے؟ کیا تم غور نہیں کرتے؟ مطلب سوچنے والی بات ہے کہ اندھا اور دیکھنے والا برابر ہو سکتا ہے. تو نصیحت تو صرف اسی کو حاصل ہوتی ہے جو عقل مند ہوتے ہیں. یعنی مطلب ہے کہ مومن و کافر، عالم جاہل برابر نہیں ہو سکتے، یہ الگ ہے چیز ہے. تو یہ تھا اس کا، یہ میں اس کو ریکیپ کر دیتا ہوں کہ ہم نے جو پڑھا ہے وہ کیا تھا. فائنلی ہم نے یہ پڑھا کہ ہر قوم میں رسول و نبی آئے، قوموں کی آزمائش ہوئی ہے دو طریقے سے، مصیبت و تنگ دستی سے بھی آزمائش ہوئی ہے اور آشائش و فراروی سے بھی ہوئی ہے، دی گئی. اور جنہوں نے نہیں عمل کیا، وہ نافرمان ہوئے تو وہ قومیں تباہ ہو گئی. یہ اس زمانے میں رسولوں کا مقصد تھا. یہ ساری باتیں حضور سے پہلے کے زمانے کی ہو رہی ہیں جی. اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ بھائی وہی خالق ہے، وہی توحید ہے، سب کچھ اسی کے اختیار میں ہے. اور کیا کہتے ہیں کہ اس کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے جو تمہاری کوئی بھی چیز، تم سے لی ہوئی چیز تم کو واپس دلا سکے. اور آخر میں بتا دیا گیا رسول کے آمد کا مقصد کہ ان کا کام یہ ہے کہ جو اللہ کے احکامات آئیں اس کو لوگوں تک پہنچائے، خود بھی عمل کرے، اور جو نیک لوگ ہیں ان کو خوشخبری سنائے، جو نہیں بھٹکے ہوئے لوگ ہیں ان کو بتائیں کہ کیا سزا ہو سکتی ہے چیز. تو یہ تو خلاصہ تھا میرے خیال میں. اب یہ میری اپنی رائے ہے کہ حاصل گفتگو کیا ہے جو میں نے پڑھا ہے. دو تین باتیں ہیں. ایک تو آزمائش. حاصل گفتگو یہ ہے کہ جب آپ مصیبت و تنگی میں ہوں تو عاجزی کریں، صبر کریں، توبہ کریں. اور جب آپ پاس آسائش ہو، نعمتیں ہوں، فراوانی ہو تو اس میں شکر ادا کریں. اور حقوق العباد کو نہ بھولیں، دوسروں کو حقوق کو دیں. ایک تو میں نے یہ چیز مجھے لگی اس میں سے جو آج کل یہ ٹیک اوے ہے یہ. دوسری بات یہ کہ یہ ہم نے اکثر ہی ہوتی ہے کہ ہم لوگوں کی خوشحالی دیکھ کے سمجھتے ہیں کہ وہ بڑی بات ہے. نہیں، یہ آزمائش ہے، یہ امتحان ہے. وہ چاہے گمراہ قوم ہو چاہے ہم لوگ ہیں، ہم سب کے لیے آزمائش ہے اور ہمیں اس میں احتیاط کرنا پڑتا ہے. اور آخری چیز، سب سے اہم جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ بھائی توبہ میں دیر نہ کرے. پتہ نہیں کب آپ سے میں تھا
میں اس قابل نہیں تھا پانی پی کے بول سکوں، کہہ سکوں. اب میں اگر یہ میں اللہ کے سامنے گڑگڑا کے رو کے کر لیتا، وہ چیزیں ختم ہو گئی تھی میری. اللہ کا شکر ہے دوبارہ مجھے مل گئی. بھیا توبہ کرنے میں دیر نہ کرے، یہ میرا تھا. اور میں آخر میں اس دعا کے ساتھ جو اسی اس کی ہے ختم کرتا ہوں یہ بات جو ہے کہ ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پہ زیادتی کی، اگر تو نے ہماری مغفرت نہ فرمائی، ہم پہ رحم نہ فرمایا تو ضرور ہم نقصان ہو سے ہو جائیں گے. میں نے یہ آیت کیوں نہیں ہے، میں نے پہلی جو تھی کہ ہم نے اپنی جانوں پہ زیادتی کی. میں یہ سمجھ رہا ہوں اس کے حوالے سے یہاں پہ کہ ہم پہ تکالیف آئیں، مصیبتیں آئیں، ہم نے عاجزی نہیں کی، ہم نے توبہ نہیں کی تو ہم سے غلطی ہوئی. ہمیں جب آشائش ملی، ہمارے سب آسانیاں ہو گئی، پیش کی روانی ہو گئی، تو ہم نے اللہ کا شکر ادا کرنا بھول گئے ہم. تو یہ ہم نے اپنے پہ ظلم کیا ہے. اگر اللہ ہم سے ایسا ہوا ہو تو ہم کو معاف فرما دے. تو یہ ہے. تو اس میں ایک تو یہ کہ شکریہ وہی صاحب اور عارف صاحب، آپ نے ایڈ کی جو چیز اور چیزیں بہتر ہو گئی، بہت شکریہ. اور دوسری یہ کہ اگر اس میں کوئی غلطی یا خامی ہو تو پلیز آپ عذرائے کرم میرے لیے اور کے لیے اصلاح کر دیں. اور تیسری چیز، اگر کوئی صاحب اس میں کوئی چیز ایڈ کرنا چاہیں جو کمی رہ گئی ہے، مکمل نہیں ہے، تو پلیز پورے کر دیں. بہت شکریہ. ماشاء اللہ، بہت